حضرت علامہ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کون ہیں؟ آپ کو صدر الافاضل کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کی مشہور تصانیف یا مشہور کام کیا ہے؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے، ایک تفسیر ہے، اور پاکستان کے تقریباً تمام مکاتب پر یہ تفسیر موجود ہوتی ہے، اور وہ تفسیر لکھنے والے بڑی شخصیت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہیں۔ آپ ہی نے وہ تفسیر قرآن مرتب فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم آج ان کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ کی ولادت 21 صفر المظفر 1300 سنہ ہجری بمطابق 1 جنوری 1883 یعنی 1883 سنہ عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پیر شریف کا دن مراد آباد ہندوستان میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخی نام آپ کا غلام مصطفیٰ رکھا گیا، مگر نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا، 19 سال کی عمر میں درس نظامی سے فراغت پالی، اور خصوصیات آپ کی کیا تھیں؟ آپ جملہ دینی علوم کے ماہر تھے، شیخ الحدیث تھے، مفسر قرآن تھے، مناظر ذی شان تھے، آپ مفتی اسلام تھے، درجن سے زائد کتب کے مصنف، قومی رہنما، قائد اور شیخ طریقت، اسلامی شاعری میں ایک بڑا نام تھا، اور اسی طرح آپ بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور استاذ العلماء اور اکابرین اہل سنت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ پر بہت اعتماد فرماتے تھے، اور اہم امور میں آپ سے مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ بیعت اور خلافت کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے اپنے استاذ گرامی حضرت مولانا شاہ گل محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی، اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے بھی بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کی تصانیف کی بات کریں تو کنز الایمان پر تفسیری حاشیہ خزائن العرفان مشہور حاشیہ ہے، تقریباً تمام جو ہے وہ بڑے کتب خانوں پر یہ موجود ہوتا ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ، بلکہ پاکستان ہندوستان میں بر صغیر میں اردو پڑھنے والے جو ایک مشہور حاشیے کو تفسیر کو پڑھا کرتے تھے تو وہ ایک وقت تک خزائن العرفان ہی تھی۔ اب اگرچہ کہ اور مفتیان کرام نے، مفسرین کرام نے بھی اور خلاصے اور تفاسیر لکھ دی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خلاصہ، یہ تفسیری مجموعہ مشہور و معروف ہے۔ آپ کا نعتیہ دیوان بنام ریاض نعیم بھی شائع ہو چکا۔ ان کے علاوہ کتاب العقائد، سوانح کربلا، سیرت صحابہ وغیرہ مورقۃ الآراء کتب ہیں، بہت اچھی یہ وہ کتابیں ہیں جو ہر مسلمان کو لے کر پڑھنی بھی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں آپ کے تلامذہ کی تو تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محقق العصر مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الحسنات مفتی سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو البرکات مفتی سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے نام آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح مرجع العلماء مفتی محمد اطہر نعیمی نور اللہ مرقدہ، یہ بڑے بڑے نام بھی آپ کی شاگردوں میں آتے ہیں۔ آپ کا وصال 18 ذوالحجۃ الحرام 1367 سنہ ہجری بمطابق 23 اکتوبر 1948 بروز جمعہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ وصال فرما گئے۔ مزار شریف اپنے ہی قائم کردہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے مسجد کے ایک حصے کے اندر، یعنی اس جو آپ کی جامعہ نعیمیہ کی عمارت ہے وہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اللہ کریم آپ کے صدقہ سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں علم و عمل سے خوب مالا مال فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجانب الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔